انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ کوئی شک نہیں کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سے وہ علماء ہیں۔ علماء کا نام سے ذکر کیا گیا، یہ وہ ہیں جو واقعی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، وہ علماء ہیں۔ سمپل، علماء ہی ہیں جو اس منزل تک، اس محبت تک، اس خوف تک پہنچ سکتے ہیں۔ کیونکہ مثال کے طور پر ایک عابد جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک آؤٹ ورڈ سے اعمال کر رہا ہو سارے، مثال کے طور پہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ روزے رکھ رہا ہے، وہ گناہوں سے بچ رہا ہے، لیکن عالم ہی اصل ہوتا ہے جو کہ ان سب کے پیچھے کی حکمتیں جانتا ہے۔ اب سوچیں جس کو یہ علم آ جائے تو اس کے عمل میں واضح تبدیلی نہیں آئے گی۔ اسی طرح پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بار بار فرماتے ہیں کہ صرف ایک چیز ہے جو آپ زیادہ مقدار میں مانگیں، اس میں مال نہیں آتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے کہ پیسے کے بارے میں زیادہ مانگیں، یا کہیں یہ نہیں کہا کہ اچھی صحت کے لیے زیادہ مانگیں یا دولت کے لیے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے صرف ایک چیز کے بارے میں کہا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، یعنی کہ کہیں کہ اے میرے رب مجھے بڑھا دیں علم میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ حکم کر رہے ہیں کہ یہ دعا ریگولرلی مانگیں، زیادہ مانگیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے رسول یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میرا علم بڑھائیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات فرماتے ہیں کہ جو رسول کا مقام ہوتا ہے ان میں سے بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کو علم زیادہ ہوتا ہے، جیسے کہ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی آپ پر کتاب اور حکمت، یعنی قرآن اور سنت، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پڑھایا جو کہ آپ نہیں جانتے تھے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور اسی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل ہے وہ بہت عظیم ہے۔ اور بتا ہے کہ علم کی ہی وجہ سے جو مقام اور جو درجہ ہے آدم علیہ السلام کی بھی بتائی گئی، اسی طرح سے علم کی ہی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اور مقام اور درجہ بہت بلند۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ علم تھا جو ہم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت سارے فضل فرمائے، اللہ تعالیٰ کی بہت سارے فضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن ان میں سب سے عظیم کون سا؟ وہ ہے علم کا فضل۔ اسی وجہ سے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پڑھتے ہیں نا، اگین آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ مقدار میں حدیث میں حکم دیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، رہنمائی کی جاتی ہے کہ علم زیادہ حاصل کریں۔ ان میں سے ایک فیمس حدیث ہے صحیح بخاری کی، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرتے ہیں یا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو یفقہ، فقہ، دین کی فقہ عطا کرتے ہیں، دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دین کا فہم عطا کرتے ہیں۔ سو اگر اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کے لیے خیر چاہیں تو اس کا معنی یہ اللہ تعالیٰ اس کو دین میں فقیہ بناتے ہیں۔ سمپل سی بات ہے، یہی معنی ہے اس حدیث کا۔ سو اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے خیر کا معاملہ فرمائے، مجھے دین کا علم عطا کریں۔ اب اس کا متبادل بھی سیم ہے کہ وہ جس کو کوئی اسلام میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو سمپل سی بات ہے کہ اس کا جو شیئر تھا ان فضل کا نا وہ ختم ہو گیا۔ سو جب اللہ تعالیٰ کسی شخص سے محبت فرماتے ہیں اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا اظہار کیا ہے، آپ دیکھ لیں گے کہ اس شخص میں کتنا دین کا علم ہے،